کریڈٹ کارڈ بنوانے کے حوالے سے علماء نے واضح طور پر اپنے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا اگر اس طرح ہو کہ آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں، پھر اس کریڈٹ کارڈ پر بینک سے ادھار لے کر شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اور پھر ڈیو ڈیٹ پر پے نہ کر کے سود دینے کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ کارڈ بنوانا بھی حرام اور سود اپنی جیب سے دینا بھی حرام اور اللہ کے حبیب کی لعنت کا مستحق ہونے والا عمل ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ بنوا لیتا ہوں لیکن ہمیشہ ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر پے کر دوں گا، کبھی بھی سود دینے کی نوبت نہیں آئے گی، اب بتا دیں مفتی صاحب کریڈٹ کارڈ بنوانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس صورت میں بھی علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر ڈیو ڈیٹ کے اندر بھی آپ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرتے ہیں، اب بھی کریڈٹ کارڈ بنوانا آپ کے لیے حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے اپلیکیشن فارم سائن کروایا جاتا ہے تو اس میں واضح بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ اگر ڈیو ڈیٹ پہ میں نے پیمنٹ نہیں دی تو میں سود دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں۔ جب یہ سود دینے کے لیے راضی ہونے والا ایگریمنٹ کر رہا ہے، یہ ایگریمنٹ کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ وہ یہ بینک کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے بینک، اگر میں نے ڈیو ڈیٹ تک پے نہیں کیا تو میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، بہت بڑی سرکشی کی بات ہے، اور ایسا ایگریمنٹ سائن کرنا جو سودی معاہدے پر مشتمل ہو، سود دینے کی بات آئے یا نہ آئے وہ بات کی بات ہے، پہلے تم نے اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا معاہدہ کیسے سائن کیا؟ یہ بڑی سرکشی ہے اور یہ حرام ہے۔ جتنے لوگوں نے کریڈٹ کارڈ بنوائے ہوئے ہیں کنونشنل بینکوں سے، ان پر لازم ہے کہ ان کریڈٹ کارڈز کو بند کروائیں، اس کی جگہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں، اپنی جان چھڑوائیں اس گندے نظام سے۔ بعض لوگ اس پر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر اضافی پیسے دیں تو اس وجہ سے کریڈٹ کارڈ حرام ہے، تو بجلی کے بل بھی اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد پے کریں تو اضافی دینا پڑتا ہے، تو بجلی کا کنیکشن بھی حرام ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں گیس کے کنیکشن میں بھی بعد میں زیادہ دینے پڑتے ہیں، پی ٹی سی ایل کے کنیکشن میں بھی بعد میں زیادہ دینے پڑتے ہیں، تو ہر جگہ ڈیو ڈیٹ کے بعد تو زیادہ دینے پڑتے ہیں، تو وہ پھر وہ حلال ہو گئے اور کریڈٹ کارڈ حرام ہو گیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہاں پہ آپ سودی معاہدہ کرتے ہیں اور یہ مالی جرمانہ ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ سودی معاہدہ زیادہ بڑا حرام ہے، مالی جرمانہ بھی ناجائز ہے، لیکن سود کی حرمت زیادہ قطعی ہے۔ یہاں پہ آپ سودی معاہدہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بجلی کا جب کنیکشن ہم لینے جاتے ہیں تو پہلے سے کنیکشن لگا ہوا ہوتا ہے، ہم خود ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، ہم پر یہ مالی جرمانے مسلط کر دیے گئے ہیں ہماری مرضی کے بغیر اور ہمارے ایگریمنٹ سائن کیے بغیر۔ تو یہ تو ہم نے ایگریمنٹ ہی سائن نہیں کیا، ہم نے تو گھر خریدا، پہلے سے بجلی کا کنیکشن لگا ہوا تھا اور مالی جرمانے ہم پہ مسلط ہو گئے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ تو یہاں ایگریمنٹ والی بات نہیں آ رہی۔ بالفرض اگر ایگریمنٹ والی بات آ بھی رہی ہے تو بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہاں پر بجلی دینے والی ایک ہی کمپنی ہے اور کوئی کمپنی نہیں ہے، اور اس کی لازمی شرط ہے کہ میں نے مالی جرمانہ لگانا ہے، تو پھر یہ ضرورت والی چیز ہے، یہ نیسیسٹی ہے۔ یہاں پر پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ کیونکہ اور کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو یہ والی سہولت فراہم کرے، ایک ہی کمپنی ہے اور اس نے یہ ناجائز شرط آپ پر مسلط کر دی ہے، تو ان مجبوری کی کیسز کے اندر آپ جو ضروری آپ کی چیزیں ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو بجلی لی جا سکتی ہے، گیس لی جا سکتی ہے، کریڈٹ کارڈ لگژریز میں آتا ہے، کریڈٹ کارڈ میں آپ بینک سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں 15 دن کا، تو اس کے لیے یہ سودی معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔